یعنی اس کا ناک چھوٹا ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے یا اسی طرح سے اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں یا اس کا رنگ سیاہ ہے، گویا کہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ اعتراض کیا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جب ہم جائیں گے تو اللہ نے نہ ہمارا رنگ دیکھنا ہے، نہ ہمارا حسب نسب دیکھنا ہے، نہ اللہ کی ذات نے ہماری برادری دیکھنی ہے، نہ اللہ نے ہمارا مال دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات نے ہمارے اعمال دیکھنے ہیں۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی، اور جس کے اعمال اللہ کے ہاں اچھے نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں وہ انسان ناکام ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو تعلیم دی کہ تو اس طرح پڑھا کر، اللہم احسنت خلقی، کہ اللہ تو نے میری صورت کو تو نے اچھی بنا دی، فحسن خلقی، اور اے اللہ میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے۔ اب دیکھیں بھائیو، ہماری محنت صورت پہ ہے کہ ہم بال کٹواتے ہیں، ہم مونچھیں کٹواتے ہیں، داڑھی کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے لگیں، لیکن ہم اپنے یعنی عمل اچھے کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جناب والا کہ ہمارے چہرے پہ جو نور آنا ہے، جو برکت آنی ہے، انسان اس سے محروم رہتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی ذات نے عمل دیکھنا ہے، اللہ کی ذات نے انسان کے جو ہے جناب والا خوبصورتی یا چہرے کا حسن یا اللہ نے ہاتھوں کی یا قد کی، ان چیزوں کو اللہ نے نہیں دیکھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرے تو وہ 3-4 چیزیں اس وقت دیکھتا ہے۔ جب بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرتا ہے تو 3-4 چیزیں دیکھتا ہے، ہر باپ ہر ماں یہ چیزیں دیکھتی ہے۔ فرمایا کہ پہلے نمبر پر مال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی یا لڑکا یہ کتنے خوبصورت ہیں، یہ کیسے ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے کس کو ترجیح دینی ہے، کس خوبی کو ترجیح دینی ہے، مال کو دینی ہے، خوبصورتی کو دینی ہے، خاندان کو دینی ہے، یا اسی طرح سے اخلاق کو دینی ہے۔ فرمایا کہ تم اخلاق کو دو، مال یا جمال یا حسب نسب اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ دیندار ہیں، ان کے معاملات اچھے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، فرمایا کہ دین کی برکت کی وجہ سے تمہیں مال بھی مل جائے گا، تمہیں حسب نسب بھی مل جائے گا، اور تمہیں خوبصورتی بھی اللہ کی طرف سے مل جائے گی۔ پھر آگے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مال دیکھ کر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کیا تو یاد رکھو وہاں غریبی ضرور آئے گی، وہاں محتاجگی ضرور آئے گی، وہاں فقیری ضرور آئے گی، اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ مال دیکھ کر کرو گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر تم جمال دیکھ کر کرو گے، خوبصورتی دیکھ کر رشتہ کرو گے، تو فرمایا کہ وہاں بیماریاں آئیں گی، وہاں بے چینی آئے گی، بے سکونی آئے گی، اور انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ جمال انسان کا بدل جاتا ہے، مرد کا بھی 30-35 سال کے بعد بدل جاتا ہے، اور عورت کا بھی 2-3 بچے پیدا کرنے کے بعد بدل جاتا ہے۔ اگر شادی کی وجہ جمال ہوگا تو وہ تو ختم ہو گیا اور محبت میں کمی آ جائے گی، لیکن اگر شادی کی وجہ اخلاق ہوگا تو جیسے جیسے دین ہوگا تو جیسے جیسے انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، انسان کی اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی دین میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی جسم میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جب تمہارے اندر اخلاق ہوگا تو سب کچھ تمہیں مل جائے گا، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری مثال دے کے سمجھایا کہ بد اخلاق انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دیکھو کہ ایک بارش ہوتی ہے، بارش ہونے کے بعد وہی بارش جو ہے یعنی گندے ڈھیر کے اوپر، روڑی وغیرہ کے ڈھیر کے اوپر بھی آتی ہے،
بارش آنے کی وجہ سے وہاں تھوڑا بہت سبزہ اگتا ہے اور وہ سبزہ ظاہری طور پر بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک روڑی پہ ہوتا ہے اور اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ فرمایا کہ بدصورت ہوتی ہیں، وہ بدبودار ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اے لوگوں کہ تم اس گندی روڑی پہ اگے ہوئے درخت سے دھوکہ نہ کھانا کہ جس کی جڑیں بدبو کے اندر ہیں، ظاہری خوبصورتی ہے اور حقیقتاً وہ بدصورتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی مالدار شخص کو دیکھ کر یا کسی متکبر قسم کے شخص کو دیکھ کر، کسی غرور والے شخص کو دیکھ کر